انسان جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اب وہ شریعت کے احکامات کا مکلف ہے۔ زبان سے جو کچھ نکالے گا ان الفاظ کی پکڑ ہوگی۔ جس طرح ایک ایسی عورت سے تم نے نکاح کیا جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں تھا، نظر کرنا جائز نہیں تھا، جماع کرنا جائز نہیں تھا، ہم بستری کرنا جائز نہیں تھا، لیکن آپ نے الفاظ کہے، دو گواہوں کے سامنے آپ نے عورت سے کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، تو ان الفاظ کی وجہ سے وہ عورت سر سے لے کے پاؤں تک آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ آپ اس سے ہم بستری کر سکتے ہو، وہ آپ کی بیوی ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح جو ہے جب بیوی ہو گئی تو وہ الفاظ بھی ہیں کچھ، اگر وہ الفاظ آپ اپنی بیوی کے لیے کہو گے تو آپ کی بیوی حرام ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی سے ایسے الفاظ کہے اور انجانے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے وہ الفاظ کہہ دیے جس کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو گئی، تو اس صورت میں آپ زنا کے اندر مبتلا رہے، گھر کے اندر برکت نہ ہوگی۔ تو مسلمان جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، تو ایک باؤنڈری کے اندر آ گیا۔ اب اس پہ لازم ہے کہ وہ شرعی احکامات سیکھے۔ آج ہم زہار کے متعلق بیان کریں گے۔ زہار کی تعریف کیا ہے؟ زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یا اس کے کسی جز کو، اس کے کسی حصے کو، اپنی بیوی کو یا بیوی کے جسم کے جو پارٹس ہیں، جو حصے ہیں جن کو کل سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے سر ہے یا اور گردن ہے اور بھی پارٹس ہیں، تو اپنی عورت کو یا اس کے کسی حصے کو، اس کے کسی پارٹس کو ایسی عورت کے ساتھ اس نے تشبیہ دی، ایسی عورت کے ساتھ اس نے ملا دیا جو عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے کسی ایسے جز سے تشبیہ دی جس جز کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا تیرا سر یا تیری گردن میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے، میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے۔ تو اب اس صورت میں وہ عورت، اس کی جو بیوی ہے، وہ اس پہ حرام ہو جائے گی، بیوی جو ہے اس پہ حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح اپنی عورت کو جب اس نے تشبیہ دی اور بالکل صاف الفاظ میں اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے زہار کیا، یہ لفظ بھی ایسا ہے کہ جو بالکل صراحت کے ساتھ ہے، تو اس صورت میں نیت کی کچھ حاجت نہیں ہوگی، بلکہ زہار واقع ہوگا۔ اپنی بیوی سے یہ جمع نہیں کر سکتا جب تک کہ کفارہ ادا نہ کر دے۔ اپنی عورت کو ماں یا بیٹی یا بہن کہا، صرف یہ کہا کہ اپنی عورت کو ماں کہا یا بہن کہا یا بیٹی کہا، تو اس صورت میں زہار نہیں ہوگا، بلکہ ایسے الفاظ کہنا مکروہ ہے۔ اسی طرح جو ہے عورت سے کہا کہ تم مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، تو اس سے نیت پوچھی جائے گی کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے، جس طرح میری ماں کا ایک مقام ہے، اسی مقام، وہ مقام دینے کے لیے میں نے کہا، تو اس صورت میں زہار نہیں ہوگا۔ اگر طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق بین ہوگی۔ زہار کی نیت ہے تو زہار ہوگا، اور حرام کرنے کی نیت ہے تو اس صورت میں وہ حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح زہار تعلیق کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تعلیق کا مطلب یہ کہ اگر فلاں کے گھر تو گئی تو زہار ہے، تو اس صورت میں اگر وہ اس گھر میں جائے گی تو تب بھی جو ہے وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔ زہار کا حکم کیا ہے؟ زہار کا حکم یہ ہے کہ جب تک کفارہ نہ دے دے اس وقت تک جو ہے وہ اپنی بیوی سے جماع نہیں کر سکتا، شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ بھی نہیں لے سکتا، اس کو چھو بھی نہیں سکتا، یا اس کی شرمگاہ کی طرف نظر بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے اس کی بیوی تھی، اب بیوی سے اس نے زہار کر دیا، ایسے الفاظ کہہ دیے، یا اپنی بیوی کو ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دے دی جو عورت اس پر حرام ہے، تو اس صورت میں جو ہے اب جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا اس وقت تک جو ہے وہ عورت اس پر حرام رہے گی۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارے کے متعلق اللہ نے فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو اپنی ماں کی مثل کہہ دیتے ہیں، یا ایسی عورت کی مثل کہہ دیتے ہیں جو اس پر حرام ہوتی ہے،
جن میں نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، تو وہ اگر وہ جمع کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی واپس اسی طرح ہو جائے جس طرح پہلے تھی، تو اس صورت میں اللہ نے فرمایا چھونے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے، جمع کرنے سے پہلے وہ ایک غلام کو آزاد کریں۔ دوسری نمبر پہ فرمایا کہ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے، جس سے آج کا زمانہ ہے کہ پہلے کا جو زمانہ تھا غلام مل جاتے تھے، مارکیٹیں ہوتی تھی، آج غلام نہیں ملتے، تو پہلی والی جو صورت ہے وہ آج کل تو مفقود ہے، نہیں پائی جاتی۔ تو دوسری صورت جو ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، دوسری صورت اللہ نے بیان کی، دوسری صورت یہ بیان کی کہ مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے گا، وہ مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے گا، جمع کرنے سے پہلے مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے گا۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ بوڑھا ہے، جس میں طاقت نہیں ہے، 2 مہینوں کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہر حکم کو سیکھنا ہے، ہم مسلمان ہیں، مکلف ہیں اللہ کے احکامات کے، تو ایسے الفاظ کے جن سے ایک عورت اس کی بیوی بن جاتی ہے، تو ایسے الفاظ بھی نہ کہو کہ جس کی وجہ سے وہ بیوی جو ہے آپ کے نکاح سے نکل جائے، پھر آپ جمع کرتے رہو تو پھر وہ زنا کے اندر شامل ہو جائے۔ تو یہ ان احکامات کا سیکھنا ہر مسلمان جو ہے مکلف ہے الفاظ کا، ان الفاظ سے بچنا یہ بندے پر لازم اور ضروری ہے۔ تو آپ جو ہے ایسے الفاظ اگر زبان سے نکل جائیں تو اپنے مفتی صاحب کے پاس ضرور تشریف لائیں، تاکہ ان کا جو حل ہے شرعی وہ نکالا جا سکے، اور آپ اس دنیا کے لیے جو ہے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، کیونکہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایسے الفاظ زبان سے نکالنا جو کہ ایک مسلمان کے شایان نشان نہیں، تو ان سے ضرور بچا جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔